اشک نکلے جو غم شاہ ہمیں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ ہمیں پانی کی طرح اور فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش مجلس پاس کردار بنا کر اٹھو فرش مجلس پاس کردار بنا کر اٹھو ذکر شابیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے نعرہ صلوات صلی اللہ علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا علی کو حق نے اتارا دین کعبے میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا علی علی کی صدا تھی تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری کی صبح کو آئی
سپاہ شام، چوتھی کوشش رکے ہوئی، آنے کی دھوم دھام، اور پانچویں کو بھر گیا دشت ستم تمام، نرغہ ہوا چھٹی سے شہ مشرقین پر، ہفتوں سے بند ہو گیا پانی حسین پر، تاریخ دوسری۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ ومقویت سلطانہ، وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، معزز و مکرم عزاداران حسینی اور شیعیان حیدری کرار امیر المؤمنین، آیت کے ذیل میں کچھ مختصر سی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا
اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا بھی لمحہ کلام انشاءاللہ مناسبات حسینی اور آیات کے ذیل میں خدمت جناب عالی میں بیان کیا جائے گا۔ دو باتیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے لوگوں میں مشہور تھی، نہ یہ کہ آج کے دور میں بلکہ اس دور اور اس برہہ زمانی میں کہ جب اہل بیت علیہم السلام زندگی گزار رہے تھے، یہ دو باتیں ان کے حوالے سے مشہور کی گئی تھیں، جن میں سے ایک سچ تھی اور دوسری جھوٹ۔ ایک بات صدق و صفا اور سچائی پر اس کی بنیاد تھی، اور دوسری بات کی باطل و جھوٹ پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور وجہ تھی اس کی، وجہ یہ تھی کہ اگر دونوں باتوں کو مان لیا جاتا تو پھر اہل بیت کے شخصیات کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لہذا دشمن ہمیشہ فقط برائی نہیں کرے گا، اگر چالاک دشمن ہو تو، بلکہ اچھائی کے ساتھ کچھ ایسے عیوب ہمارے آپ کے یا دیگر افراد سے جوڑ دے گا کہ وہ اچھائی کم رنگ نظر آنے لگے۔ دشمن کا وتیرہ یہ رہا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے دو باتیں مشہور تھیں، ایک حسن و خوبی والی جو کہ صحیح ہے، اور ایک غلط بات مشہور تھی جو کہ باطل تھی۔ صحیح بات یہ تھی کہ اہل بیت اطہار محبوب الہی ہیں، محبوب پیغمبر اکرم ہیں، اور لوگوں سے ان کا لگاؤ ہے، محبت ہے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، یہ بات مشہور تھی۔ اگر آپ جائزہ لیجئے آج غیروں کی کتابوں کا، وہاں بھی کہیں نہیں ملے گا کہ اہل بیت سے نفرت کرنی چاہیے۔ جو شیعہ نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی اہل بیت کے محب ہیں۔ بات کریے، گفتگو کریے، امیر المؤمنین کا نام جب آئے گا کہیں گے ہم چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، لیکن شیر خدا بھی انہی کو مانتے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہے، انہیں نہ مانے کسے مانے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ محبت کا دعویٰ ہے، پس محبوب تھے اہل بیت تمام لوگوں کی نظر میں، اس دور میں، آج کے دور میں، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی جرأت نہیں کر سکتا یہ کہے کہ میں اہل بیت سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ جس نے یہ جرأت کی تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں تو ذلت و بار و خار اٹھائے گا ہی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بس ایک بات یہ مشہور تھی کہ اہل بیت ان سے محبت کرنا چاہیے، اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو لوگوں کے درمیان مشہور تھی وہ یہ کہ یہ حکومت چلانا نہیں جانتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ محبوب الہی نبی کریم نے ان سے محبت کی، حکم دیا ہے محبت کرنے کا، لیکن حکومت میں دنگ و فنگ کی ضرورت ہے۔ حکومت کے لیے ٹیڑھا آدمی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، جو اہل دنیا کہتے ہیں حکومت میں ایسا فرد ہونا چاہیے جو سارے فراز و نشیب کو دیکھے ہوئے ہے، ہر جگہ گھوما ہوا ہے، چپے چپے سے واقفیت ہے، ہر ایک کے مزاج کو جانتا ہے، انداز کو جانتا ہے، صحیح اور غلط دونوں رویوں کو اپنا سکے، ایسے کی ضرورت ہے۔ لہذا دوسروں میں یہ صلاحیت ہے، اہل بیت میں یہ صلاحیت نعوذ باللہ من ذالک موجود نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکیں۔ اس لیے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے سب سے افضل امیر المؤمنین ہے، وہ بھی چوتھے نمبر کا قائل ہے۔
دعوت تو یہ ہونا چاہیے اگر یہ محبوب ہیں، سب سے بہتر ہیں، تو پہلے نمبر پر، پہلے مرحلے پر آنا چاہیے تھا انہیں، لیکن کہہ رہا ہے سب سے افضل اور چوتھائی پر لے کر آ رہا ہے کہ حکومت چوتھے نمبر پر ملی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس پہلی بات محبوب الہی تھے، محبت کرنا واجب ہے۔ دوسری بات حکومت کرنا نہیں جانتے تھے، انہیں حکومت نہیں آتی۔ اگر غور کریے گا تو ایک ہی بنیاد ہے کہ انہیں حکومت نہیں آتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے انہیں حاکم بنایا تھا، اور اللہ ایسے کو حاکم بنائے گا جسے حکومت نہیں آتی تو پھر توحید پر حرف آئے گا، اس انسان پر حرف آنے والا نہیں ہے۔ حاکم الہی آپ مان لیجئے، جناب آدم کو اس زمین پر بھیجا، زمین والوں کے لیے بھیجا، اولاد انہی سے آنی تھی، نسل انہی سے بڑھنی تھی، اور اس کے بعد کوئی کہے حضرت آدم کو حکومت داری نہیں آتی تھی، تو یہ آدم پر اعتراض نہیں ہے، اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنانے والا ہے، اس نے ایسے کو بھیج دیا جسے حکومت کرنی ہی نہیں آتی ہے۔ آپ کسی جگہ پر مان لیجئے اسی ممبر پر آپ ایک ذکر کرنے والے کو بٹھانا چاہتے ہیں تو ایک ایسے فرد کو بٹھا دیجئے جسے نہ تاریخ سے آشنائی ہے، نہ روایتیں آتی ہیں، نہ آیت کا جائزہ لیا ہے، نہ معاشرے کو دیکھا ہے، نہ ہی عقل و فکر سالم رکھتا ہے۔ ایسا فرد ممبر پر آئے اور آپ بٹھانے والے ہیں تو لوگ اسے تو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ سیدھا سیدھا جائیں گے اس فرد کے پاس جس نے اسے ذمہ دار بنایا تھا، کہیں گے چلیے وہ آ گئے، انہیں نہیں آتا تھا، آپ کو تو شعور تھا، آپ کو تو تمیز تھی، آپ کو تو پتا تھا کسے کہاں بٹھانا چاہیے، کسے کہاں سے اٹھانا چاہیے۔ یہ دونوں بات اگر جناب آدم کو حکومت داری نہ آئے تو اللہ پر اعتراض، کیونکہ انہوں نے جناب آدم کو بنایا۔ اور اگر ہم کہیں اہل بیت محبوب لیکن حکومت انہیں چلانا نہیں آتا تھا، اس کا مطلب اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ صلاحیت نہ رکھنے والے کو بھی انتخاب کر کے کہے کہ یہی محبوب ہیں، انہی سے محبت کرنی ہے، یہی میرے وجہ خلقت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ انہیں حکومت چلانا نہیں آتا تھا؟ وجہ ایک ہے، میں شورا کے واقعے کو بیان کر دیتا ہوں، وجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ شورا کیا ہے؟ جب پہلی خلافت مر گئی، دوسری خلافت کو موت آئی، 6 لوگوں کو معین کیا گیا، کہیں 6 میں سے کسی ایک کو انتخاب کیا جائے گا، اور 6 کے نام آپ جانتے ہیں جن میں امیر المؤمنین بھی شامل ہیں۔ عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ حذاء، یہ 6 افراد۔ ان 6 لوگوں کا مجموعہ بنا، کہا یہ آپس میں میٹنگ کرے، ایک کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کی جائے، جو سب سے زیادہ ووٹ لے آتا ہے وہ ہے خلیفہ۔ کس نے معین کیا؟ دوسرے والے نے۔ مرتے مرتے بھی ایک ایسا کام کر گیا کہ اہل بیت محروم ہو جائیں اپنے حق سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسی لیے جب امیر المؤمنین نے سنا شورا بنائی ہے، حضرت نے فرمایا کون کون ہے شورا میں؟ 6 لوگوں کا نام لیا گیا تو حضرت نے ایک فقرہ فرمایا، اے علی ایک بار پھر تم اپنے حق سے محروم ہو گئے۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے، ووٹنگ کا رزلٹ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی شمارش نہیں ہوئی ہے،
کہ کس کی طرف ووٹ زیادہ کس کی طرف کم، امیر المومنین نے پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ جب افراد کو دیکھا جہاں ناصبی افراد ہوں گے وہاں اہل بیت کا حق نہیں مل سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان 6 میں 5 کی فہرست دیکھیے تو 4 ناصبی نظر آ رہے ہیں اس وقت تک کہ 5واں بعد میں ہوا ہے زبیر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ شورا ایک کمیٹی 6 لوگوں کی کمیٹی بن گئی۔ 6 لوگوں کی کمیٹی جب بنی امیر المومنین بھی اس میں حاضر ہوئے۔ حضرت نہج البلاغہ کے 3رے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں کیوں حاضر ہوا، کیونکہ کل یہی لوگ کہہ دیں گے کہ آپ آئے ہی نہیں ورنہ ہماری تو پوری پلاننگ چل رہی تھی، آپ ہی کے حوالے کیا جائے حکومت کو۔ حضرت نے حجت تمام کر دی کہ دیکھو تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عالم اگر حاضر ہوتا تو ہم جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہی نہیں، عالم آیا نہیں اس لیے جہلا حاکم بن گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 6 لوگوں کی کمیٹی، نام میں نے لے لیا، حضرت بھی اس میں شامل ہیں، امیر المومنین بھی شامل ہیں۔ نوبت یہ آئی، مرنے والے نے کہا تھا کہ 2 لوگ اگر ایک طرف ہو جائیں 4 لوگ ایک طرف تو ان 4 کی بات کو مان کر 2 کو قتل کر دینا، ایک طرف 5 ایک طرف ان 5 کی باتوں کو مان کر اسے 1 کو قتل کر دینا، یہ مادہ ہے 2۔ تیسرا، اگر 3 ایک طرف ہوں، مان لیجئے 6 لوگ تھے، 3 ایک طرف 3 ایک طرف، تو دیکھنا عبد الرحمن ابن عوف کس طرف ہے، جس طرف وہ ہوگا وہاں کے حاکم اور خلیفہ کو معین کر لینا، مقابل والے کو قتل کر دینا، مقابل کے 3 لوگوں کو قتل کر دینا۔ عبد الرحمن اور تیسرے صاحب میں کیا رشتہ تھا سب جانتے ہیں کہ اس کا ووٹ کبھی بھی امیر المومنین کی طرف نہیں آ سکتا تھا، جاتا داماد ہی کی طرف۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور پھر 3 دن تک اگر یہ فیصلہ نہیں کر پائے تو 6 کے 6 کو قتل کر دینا۔ سیاست آج کیا کھیلیں گے لوگ، جیسی کھیل گئے پہلے والے۔ استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ اس دور میں بھی اتنی چالاکی کیسے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ حلال زادہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن دھیرے کام کرتا ہے بری چیزوں میں، جو غیر حلال زادہ ہوگا وہ برائی میں بڑی تیزی سے اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا آپ دیکھیے گا بڑا نام آتا ہے، میں بھی لے لوں، تعریف یاد کی جاتی ہے ممبروں سے، میں بھی یہاں سے بتا دوں کہ دھوکہ نہ ہونے پائے۔ ایک نام شافعی ہے، محمد ابن عیسیٰ شافعی، بڑی تعریفیں آپ سنتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے اشعار کہہ دیے، اہل بیت کے حوالے سے بڑی مدح سرائی کی۔ دھوکہ نہ ہو جائے صرف تعریف کا، مجبوری ہے ان کی تعریف کرنا، تعریف نہ کریں تو کیا کریں؟ کوئی ان کے اندر ایسا کیریکٹر ہے نہیں، ان کے درمیان کوئی ایسا کردار ہے نہیں جس کو سراہا جائے، تو اہل بیت ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، ایک شعر یہ ہے کہ شافعی مرتا مر گیا مگر یہ نہ جان سکا کہ علی رب ہیں یا علی کا بھی کوئی رب ہے۔ سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے جملہ، مولا کی تعریف، لیکن صرف مولا کی تعریف دشمن سے سن کر دھوکہ نہ ہونے پائے، کیونکہ دشمن دشمن ہے، وہ تعریف کر کے ہی ہمارے ایمان کو لے گا۔ ایک شعر یہ بھی ہے کہ دنیا سے کہہ دو اگر
محبت اہل بیت رافض ہے تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. یہ بھی ایک شعر ہے. ایک شعر، اے اہل بیت نبوت محبتکم فرض واجب ہے کہ اگر کوئی آپ پر نماز میں صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی باطل ہے. یہ ساری تعریفیں، ابھی میں دیوان شافعی لے کر نہیں بیٹھا ہوں کہ میں دیوان پڑھوں کیا کیا شعر کہے، لیکن تعریف سن کر ہم ماتو مبہوت ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ بڑی شخصیت تھی، عمدہ شخصیت تھی. نہیں، مجبوری ہے. آپ جانتے ہیں، ایک مسئلہ میں بیان کر دوں. شیعہ فقہ سے تمام لوگوں کا شروع سے آخر تک اتفاق ہے، حمل کی مدت، بچہ شکم میں کتنا رہ سکتا ہے، کتنے مہینے رہے گا. شیعہ فقہ میں آیا ہے کم سے کم 6 مہینہ. اس لیے آپ نے 5 مہینے کا بچہ نہیں دیکھا ہوگا جو زندہ صحیح سالم کھیل رہا ہے، کود رہا ہے. 6 مہینہ کم سے کم. سید الشہداء 6 مہینے میں متولد ہوئے. جناب یحییٰ 6 مہینے میں متولد ہوئے. بچے کے مدت کی، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ ایک بچہ شکم میں کتنا زیادہ رہ سکتا ہے اور زندہ صحیح سالم رہ جائے؟ فقہ شیعہ کہتی ہے 1 سال. اس سے زیادہ ابھی تک تجربے میں نہیں آیا ہے کہ کوئی بچہ 1 سال سے زیادہ شکم مادر میں رہا ہو اور زندہ رہا ہو. نہیں ہے. پس حمل کی مدت 6 مہینہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1 سال. اب آئیے دوسرے مسلکوں میں کہتے ہیں کم سے کم 6 مہینہ، شیعہ کے ساتھ ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 سال. ایک بچہ شکم مادر میں 4 سال تک رہ سکتا ہے. ان کے ہاں یہ ہے. مجبور کیوں ہوئے یہ فقہ بنانے پر؟ لیکن یہاں اللہ کے فقہ نہیں ہے، یہاں کام انجام ہوتے جائیں گے اور فقہ بنتی رہیں گی. مجبور ہوئے. کیوں 4 سال؟ کیونکہ یہ صاحب جن کا میں نے شعر پڑھا، یہ اپنے والد کے انتقال کے 4 سال بعد پیدا ہوئے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، اسے بھی کرامات شافعی میں لکھا گیا ہے ہاں باقاعدہ آب و تاب سے کہ ہمارے صاحب کی کرامت یہ ہے کہ جب چاہیں پیدا ہو، جب چاہے نہ ہو. اسی وجہ سے 4 سال تک شکم مادر میں رہے. وہاں 4 سال مدت حمل کی. کیوں؟ ان کے والد کا انتقال ہوا، عیسیٰ نام تھا، عیسیٰ کا انتقال ہوا. عیسیٰ کے انتقال کے بعد والدہ نے شادی نہیں کی. 4 سال بعد الحمدللہ امام پیدا ہو گئے، امام شافعی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اتنا کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جسے اعتراض ہو وہ آئے، انشاءاللہ میں حوالہ بھی دے دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے. بس 4 سال بعد دنیا میں آئے. اب یہاں پر ایک کرامت ہو گئی، اور یہ کرامت شافعی کے بھی کانوں تک پہنچی. جب ہوش و حواس سنبھالا تو یہ معاملہ آیا کہ بھئی تم 4 سال میں پیدا ہوئے ہو، 4 سال تک شکم مادر میں رہے ہو. اچھا، وہ تو جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا. اس عیب کو چھپایا کیسے جائے؟ روایت پڑھ رکھا تھا، یا علی آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا حلال زادہ ہے، آپ کا دشمن حرام زادہ ہے. یہ تمام جگہ روایت موجود ہے. آپ کا چاہنے والا حلال زادہ، آپ کا دشمن حرام زادہ. اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ خود کو ثابت کر سکے کہ میں حلال زادہ ہوں، حرام زادہ نہیں ہوں.
تعریف اہل بیت کرنا شروع کیا، اشعار پڑھنے شروع کیے، اور اتنے زیادہ اشعار پڑھے کہ ان کے والوں کو بھی اعتراض ہو گیا، بھائی چوتھے کو اتنا یاد کرتے ہو، ان سے پہلے والوں کو بھی تو یاد کرو۔ لیکن وہ جان رہا تھا کہ میرے اشعار کیا ہے، حقیقت میں اپنے پیدائش کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا۔ سہارا اہل بیت کی محبت کا لیتا ہے، حقیقت میں محبت نہیں ہے، صرف سہارا لیا ہے۔ اس لیے جب اس کی فقہ کی کتاب میں جائیے، ہر ایرے غیرے سے مسئلے کو بیان کرتا ہے، امیر المؤمنین سے ایک روایت اس نے بیان نہیں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن اہل بیت ہے۔ دھوکہ نہ ہو جائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس یہ مشہورہ 6 لوگوں کی شورا، فیصلہ یہ ہو گیا قتل کرنا ہے۔ اب وہاں پر جب تیسرے صاحب کو حکومت دی جانے لگی، ایک مرتبہ اس سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف نے امیر المؤمنین کی طرف رخ کیا۔ میں نے کہا نا کہ اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن کیوں کہا کرتے تھے کہ اہل بیت حکومت داری نہیں کر سکتے؟ وجہ یہاں پر پتہ چل جائے گی، میں بتا رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے رخ کیا امیر المؤمنین کا، یا علی یہ حکومت آپ کی، تیسرے نمبر پر، یا علی یہ حکومت آپ کی، آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، 1، سنت نبی پر عمل کرنا ہوگا، 2، اور سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا، 3۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ یہ حکومت آپ کی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا قرآن ہاں، سنت رسول ہاں، لیکن سیرت شیخین نہ، اور شیعہ کی بنیاد ہی علی کے اس نا پر ہے آج تک۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جائیے مذہب شیعہ کو ٹٹول لیجئے، گہرائی میں جائیے، آخری جگہ جہاں پر شیعہ کا مذہب جا کر رک رہا ہے اس نا امیر المؤمنین پر ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یا علی، ہم نے دیکھا ہے زمانے میں ووٹ لینے سے پہلے مزاج کچھ ہوتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کروں گا، بعد میں جیسے ہی کرسی ملتی کہتی نہیں، ان کی سیرت کو ہٹاؤ کنارے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مبتلا ہیں کیا ہو رہا ہے۔ فوراً جاتے یا علی، آپ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے عمل کروں گا، اور پھر جب حاکم بن جاتے کہتے یہ کون ہے، ہٹا دیتے، کم سے کم حکومت تو ہاتھ میں آ جاتی۔ نہیں، امیر المؤمنین نے بتا دیا جس حکومت کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کبھی بھی عدالت قائم نہیں کر سکتی ہے۔ بنیاد جھوٹ پر اگر ہو جائے، امیر المؤمنین نے کہا نہیں، قرآن ہاں، سنت نبی ہاں، سیرت شیخین قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے، یا وہی قرآن اور سنت ہے؟ اگر قرآن و سنت ہو تو ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ سیرت شیخین، قرآن اور حدیث پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امیر المؤمنین نے بتا دیا۔ بس آپ غور کریے کیوں اہل بیت کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں حکومت چلانا نہیں آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کی حکومت کی بنیاد الہی بنیاد پر رہنا چاہتی تھی، بس لوگوں کی بنیاد پر یہ حکومت نہیں چلانا چاہتے تھے، اس لیے مشہور یہ کیا گیا کہ یہ حکومت داری نہیں جانتے۔ ورنہ وہی مشہور کرنے والے ابن عباس ایک جگہ سے جا رہے ہیں، دیکھا دوسرے کا دور، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ ایک مرتبہ ابن عباس سے کہتا ہے ابن عباس تمہارے صاحب کا کیا حال ہے؟ دیکھیے یہ
وہ باتیں ہیں جو آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں، اور الحمدللہ شیعہ کا افتخار یہ ہے کہ شیعہ نے اپنا دین شیعہ کتاب سے نہیں نکالا ہے، دوسروں کی کتابوں سے نکالا ہے۔ یہ افتخار شیعہ ہے کہ ہماری کتاب میں تو ہمارا دین بیان ہوا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ دشمن کے کتاب کے سینے سے اپنے عقیدے کو نکال لیں، یہ کمال ہے، اور الحمدللہ ہم نے ایسا کیا۔ جا رہا ہے، ابن عباس بھی ہیں، ابن عباس سے کہتا ہے صاحب کا کیا حال ہے؟ صاحب یعنی امیر المؤمنین، تمہارے صاحب کا کیا حال ہے؟ کہا ہے الحمدللہ مصروف ہیں۔ کہا بڑے نیک انسان ہیں، نبی کے دور میں بہت ہی جہاد کیا اور نبی کا ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں بھی جب کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے تو پہلے تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی بڑے شخص کی برائی کرنی ہو کہ الحمدللہ بہت نیک انسان ہے، بس 2-3 باتیں ایسی ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ الگ الگ غیبت کرنے کے طریقے ہیں ماشاءاللہ، دینداروں کا غیبت کرنے کا طریقہ الگ ہے، بے دینوں کا الگ ہے، کم دیندار، آدھا دیندار، ہر ایک نے اپنے حساب سے اصول اپنا رکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کہا صاحب کا کیا حال؟ الحمدللہ۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا مصروف ہیں، حجت خدا بیکار نہیں بیٹھنے والی ہے۔ آپ ایک منصب سے ظاہری طور پر اسے ہٹا سکتے ہیں، اس کا الہی منصب ذرے ذرے میں ہے، اس کا الہی منصب نفس نفس لحظے لحظے میں ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابن عباس نے کہا ہے، ابن عباس نے پوچھ لیا کہ جب اتنا خیال ہے تو ان کے حق سے کنارے کیوں کر دیا گیا؟ تو یہ ابن عباس وہ فرد ہیں، وہ راوی ہیں جو دونوں جگہ مقبول ہیں، ہمارے درمیان بھی مقبول ہیں، وہاں بھی، کیونکہ ابن عباس امیر المؤمنین کے خاص صحابی ہیں۔ بھائی وہاں پر بھی جا کر اظہار حق کرنا ہے نا، اگر سب اچھے بری جگہ سے لوٹ آئیں گے تو بروں میں نصیحت اور ہدایت کیسے پہنچے گی؟ ابن عباس دونوں جگہ جاتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ اتنے اچھے ہیں جب، تو ان کے منصب سے کنارے کیوں کر دیا گیا؟ کہاں دو وجہ سے ہم نے کنارے کر دیا۔ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح و تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے۔ کہا دو وجہ، ایک کیونکہ عرب میں کم گھر ایسے ہوں گے، کم خاندان ایسے ہوں گے کہ جن کا خون ان کی تلوار سے نہ ٹپک رہا ہو۔ ایک، عرب تسلیم نہیں کریں گے ان کو، ظاہر سی بات ہے، تعصب عرب مشہور ہے، روایت میں بھی آیا ہے چند قوم چند چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، عرب تعصب کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا۔ کہا چند چیزیں ہیں، دو چیز، ایک ہر خاندان سے تو ان کے تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، ہر خاندان کا، کسی کے چچا مر گئے، کسی کے ماموں کو قتل کر دیا، کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو، عرب تسلیم نہیں کریں گے آسانی سے۔ یہ ایک وجہ، اتنا درد ہے دین کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب یہاں سے یہ بھی تائید ہوتی ہے کہ خود بے زبانی میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جو کبھی کسی کو نہ مار پایا ہو وہی خلیفہ ہوگا، جس نے کبھی کسی کا خون نہ بہایا ہو وہی خلیفہ ہوگا۔ اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے آ رہے ہیں فلاں صاحب سب سے شجاع تھے، جنگوں میں بڑے بہادر تھے۔ بھائی اس سے تو لگتا ہے کہ وہ خود کو اس لیے خلافت پر لے کر آیا کیونکہ کسی کا خون نہیں بہایا تھا اس نے، اور امیر المؤمنین نے مان لیجئے خون بہایا اس کی نظر میں، ٹھیک۔ دوسری وجہ کیا؟ کہ دوسری وجہ تجربہ نہیں ہے، عمر کم ہے۔ تو سارا مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کا کم ہے، نا تجربے کار نعوذ باللہ ہے امیر المؤمنین۔ ہر دور میں ہوا ہے،
بوڑھے سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہی زیادہ تجربے کار ہو سکتا ہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بعض بوڑھوں سے جوان تجربے میں زیادہ ہو جائے، یہ بھی ہے۔ اللہ نے نوازا ہے ہر ایک کو، جی جو دیندار تجربے کار بزرگ افراد ہیں، یقیناً روایت میں آیا ہے جیسے انبیاء اپنی قوم میں ہیں ویسے بزرگ اپنی قوم میں ہیں، یہ بات مسلم۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی جوان کا تجربہ کسی سن رسیدہ سے زیادہ ہو جائے، ہوتا بھی ہے معاشرے میں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں بزرگ بھی جوان کی طرف رجوع کرتے ہیں، خصوصاً اگر الہی جوان ہو تو اس کے تجربے کے آگے تو کسی کا تجربہ نہیں چلنے والا۔ کہا ہاں علی تجربے میں کم ہیں اس لیے ہم نے کنارے کر دیا۔ ابن عباس نے ایک جملہ کہا اور خاموش ہو گئے ہیں، کہا بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بات نبی کو بھی تو سمجھنی چاہیے تھی۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو مولا کہہ کے چلے گئے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ابن عباس ہم نے صرف ان کے مفسریت کو سنا ہے، اہل تفسیر تھے۔ ایک اور بات بھی ابن عباس میں تھی، زبان کے بڑے تیز تھے، اور زبان کی تیزی غلط نہیں ہے اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے، جیسے خاموشی غلط نہیں ہے اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے، اور خاموشی غلط ہے اگر غلط جگہ پر استعمال ہو جائے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں، یہ غلط۔ صبر کر کے خاموش ہے، کسی کے بھائی کے مثلا بد اخلاقی پر صبر کر لیا، یہ صحیح ہے، رشتہ بنا رہے۔ خاموشی بھی صحیح ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں ایک زاویہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام روحی لہ الفدا ناتجربے کار ہے، یہ فلا کا کہنا، کیوں؟ کیونکہ عمر کم ہے، سن کو معیار جانا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک جو لوگ عمر میں بہت زیادہ تھے، سیاستداری کے کتنے قانون دے پائے اب تک، جو واقعاً قانون ہو اور آج تک چل رہا ہو؟ ایک نہیں ہے۔ اور وہی ناتجربے کار جب خلافت پر آیا تو مالک اشتر کو مصر کا حاکم بناتا ہے، مصر بھیجنے لگتا ہے تو مالک اشتر کہتے ہیں مولا پہلی دفعہ حکومت کرنے جا رہا ہوں، تجربہ نہیں ہے، کچھ لکھ دیتے تاکہ میں تجربہ حاصل کرتا اور اس لکھے ہوئے سے حکومت چلاتا۔ امیر المؤمنین نے کہا میں ضرور لکھوں گا، اور فوراً قلم و دعوات منگایا۔ قلم و دعوات منگانے کے بعد 419 قانون لکھے ہیں حکومت داری کے۔ امیر المؤمنین نے جرمن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی سیاست میں آج بھی 2 سال میں یہ 419 قانون پڑھائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہاں گئے تجربے کار جو یہ کہہ رہے تھے علی کو تجربہ نہیں ہے اس لیے حکومت سے ہٹایا گیا؟ ارے جیسا تجربہ علی کو ہے پورے عالم کو ایسا تجربہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی محمد۔ اس لیے اہل بیت کو حکومت سے ہٹایا گیا کیونکہ یہ عدل قائم کرتے، نبی کی سیرت پر چلتے، اور ہر ایک سے دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ہضم کر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ معدہ خراب ہے، اس قدر غلاظت بھر چکا ہے کہ اب اچھی چیزیں بری لگنے لگی۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ ایک دور وہ بھی دور آتا ہے کہ جب نیکی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اچھائی برا لگنے لگے انسان کو، یہ وہ دور ہے۔ امیر المؤمنین سیرت نبوی کو لانا چاہتے اور لوگوں میں تاب نہیں ہے کہ عدالت کو قائم ہوتا دیکھیں اپنے درمیان، عدل قائم ہو جائے، یہ ہر ایک میں تاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین کی بد اخلاقی پتہ ہے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو معاویہ کے لشکر میں چلتی تھی،
ایک مرتبہ عمرو یاس سے کہتا ہے کہ عمرو یاس کوئی غلطی علی کی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اسی غلطی کو اجاگر کر کے امیر المومنین سے دور کر دے لوگوں کو۔ عمرو یاس نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں۔ کہا جلدی؟ کہا جلدی نہیں، مجھے کسی عام انسان کے مقابلے میں تھوڑی نہ بھیج رہا ہے کہ جاؤں اور فوراً غلطی نکال لوں، علوی غلطی نکالنی ہے۔ چند روز ہو گئے، پھر بلایا، کہا مل گئی؟ کہا نہیں۔ کہا جلدی؟ کہا دیکھو اگر جلدی ہے کسی اور سے بول دو ورنہ مجھے سوچ سمجھ لینے دو۔ اور آخر کار ایک غلطی ملی امیر المومنین کی، جانتے ہیں کیا ہے؟ صد شکر کریے ولایت امیر المومنین پر۔ کہاں مل گئی؟ کہنے لگا کیا؟ کہا کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے ان کی کہ بہت با اخلاق ہیں۔ حاکم سخت مزاج ہونا چاہیے، ہر ایک کو ڈانٹتا رہے، لوگ دیکھیں تو ڈر جائیں اسے، لیکن علی میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ جب اپنوں میں رہتے ہیں تو نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا کہ علی کون ہے، اس قدر متواضع۔ اور جب کفار میں جا رہے ہیں تو کسی میں جرأت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے یا علی میں آپ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے غلطی ان کی۔ معاویہ نے کہا تم رہنے دو، ہم قربان ہو جائیں اس علی پر جس کی غلطی اخلاق ہے تو اس کا اخلاق کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ حکومت داری اہل بیت علیہم السلام سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں یہ ظلم پر کھڑے ہو کر حکومت نہیں کرتے، یہ عدل پر کھڑے ہو کر حکومت کرتے۔ اس لیے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ہمارا حق نہیں ملے گا، حق یعنی جو بنا بیٹھے تھے، نہ وہ حق جو اصلی حق ہے۔ میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ ایک ظلم جو ہوا، غلط میڈیا، غلط خبریں، کامیابی کی ایک دلیل یہی ہے، ہاں دنیاوی کامیابی، کہ کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دیجئے، 20 سال وہ اپنا دفاع کرتے کرتے چلا جائے۔ امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا، جب شہادت ہوئی ضربت لگی، یہی نہیں ہے، تفسیر میں آیا ہے، تفسیر فخر رازی اس بات کو بہت آب و تاب سے مفاتیح الغیب میں کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا جیسے ہی ضربت کی خبر آئی، اچھا وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کیا علی علیہ السلام؟ ہاشم مرقال سے جنگ صفین میں ایک شامی نے کہا، ہاشم مرقال امیر المؤمنین کے صحابی، ایک شامی نے کہا کہ میں جنگ کرنے آیا ہوں۔ ہاشم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے جو امام ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لہٰذا میں لڑنے آیا ہوں تاکہ انہیں نمازی بنا دوں۔ کس کو؟ امیر المؤمنین کو۔ ہاشم مرقال نے کہا تمہیں پتا ہے کس سے جنگ کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہ فرد ہے جب لیلۃ الحریر جنگ صفین میں ایک رات پوری رات جنگ چلی ہے اور شب بھی اس کی نماز شب ترک نہیں ہوئی ہے، تم اس سے جنگ کرنے آئے ہو۔ غلط باتیں یہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کسی کو بھی مات دینے کا۔ کربلا کے حوالے سے آپ آئیے، کتنی غلط باتیں پھیلائی گئی۔ کیا شرح قاضی نے نہیں لکھا کہ حسین کا قتل واجب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ غلط باتیں۔ ایک قضاوت کرنے والا، ایک چیف جسٹس اگر کوئی لیٹر جاری کر دیتا ہے تو پورے ملک میں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر چیف جسٹس خیانت کار ہو جائے تو اچھوں کو بھی برا بنا دیا کرتا ہے، اور اگر خیانت کار ہو بروں کو بھی اچھا بنا دیا کرتا ہے اپنے ایک لیٹر سے۔ شرح قاضی چیف جسٹس کا رتبہ رکھتا ہے، پہلی دفعہ نہیں، لیکن جب 16 لاکھ دینار دیے گئے بک گیا۔ ایمان 16 لاکھ کا تھا،
بھیج دیا اور خط جاری کرتا ہے کہ حسین ابن علی دین سے خارج ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا قتل واجب ہے، اور ان کا قتل انہی کے جد کی تلوار سے ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر نبی کریم بھی ابھی ہوتے تو حسین ابن علی کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے انہیں شہید کر دیتے۔ غلط بیانیاں ہوتی رہی، آج آپ کے ہمارے بارے میں بھی بہت ساری غلط بیانیاں ہیں کہ یہ قوم فلاں ہے، یہ قوم ایسے کرتی ہے۔ بھئی ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب دشمن کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو وہ جھوٹ پر اتر آئے گا، یہ ہمیشہ کا قانون رہا ہے، لہذا اس سے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ حق ہویدا ہوگا، اور آج ہوا۔ کتنے ملک ہیں جو امام حسین کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ پلاننگ تو یہ کی گئی تھی، منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ حسین علیہ السلام کو ایک بن میں، جنگل میں شہید کر دیا جائے اور اپنے مورخ رکھے جائیں، ان کے نہیں۔ حمید ابن مسلم یزید کی طرف سے مورخ ہے، عیسائی مورخ، حمید ابن مسلم عیسائی مورخ، اس کو رکھا گیا تاکہ یہ یزید کی کارستانیوں کو لکھے، حسین علیہ السلام کے سارے فضائل، ساری باتوں کو چھپا لے جائے۔ جساس ایک مورخ، کیوں؟ جنگل میں جہاں کسی شیعہ کا وجود نہیں ہے، جو تھے وہ شہید ہو گئے امام حسین کے ساتھ، اور اب اپنی تاریخ ہے، تاریخ جیسے چاہیں گے ویسے لکھیں گے۔ ہو پایا؟ ایک کنکر اگر ایک دریا میں ڈالیے تو وہ دریا سے چھوٹی سی موج اٹھے گی جو آپ کو شاید دکھائی بھی نہ دے، چھوٹا سا کنکر، لیکن جیسے جیسے یہ موج باہر کی طرف آتی جائے گی، دور کی طرف جائے گی، تو یہ موج بڑی ہوتی جائے گی، اپنے ساتھ بہاؤ والے پانی کو لیتے جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا بڑی بڑی کشتیوں کو ڈبونے کے لیے یہی موج کافی ہوگی۔ سید الشہداء کا معاملہ بھی یہی ہے، جنگل میں شہید کر دیا گیا، مورخ بھی اپنے رکھے گئے تاکہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، لیکن حسین کے حقانیت کی آواز پھیلی اور گونجی، ایسے گونجی کہ سب سے پہلے جس چیز کو ڈھایا ہے وہ یزید کے محل کو ڈھایا، اور آج ہر ملک، ہر شہر، گاؤں، ہر قریہ امام حسین کا ذکر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ حق کا پرچم لے کر چلے، اللہ ضائع نہیں کرنے والا، جس نے بھی حق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ ہماری غلطی ہے اگر ہم کہیں کہ حق کے خلاف آواز ہم نے حق کے مطابق اٹھائی تھی اور ہم ضائع ہو گئے، واللہ ضائع نہیں ہونے والے۔ ایک بار کر کے تو دیکھیے، جو شیرینی ہے دل میں وہ اعلانت، اور کامیابی جو آئے گی وہ ایک الگ مرحلہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں 2 سال برباد ہو جائے گا ہمارا اگر ہم نے یہ بات بول دی، ہونے دیجئے 2 سال برباد، لیکن بعد والا جو 2 سال آئے گا نا، وہ آبادی اس قدر لے کر آئے گا کہ یہ 2 سال کی بربادی آپ بھول جائیں گے۔ سید الشہداء معلوم تھا نا امام حسین علیہ السلام کو کہ نتیجہ کار کیا ہے۔ بھئی ہمارے آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں خطرے کا احساس ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں بچوں کو نہیں لے جاتے، ساتھ میں عورتوں کو نہیں لے جاتے، جہاں خطرے کا احساس ہو۔ اگر یقین ہو جائے تو بالکل نہیں لے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو نتیجہ معلوم ہے، لیکن امام حسین عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، عورتیں اور بچے دونوں امام حسین کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد کربلا کا رخ کچھ اور نکھار کر پیش کیا ہے۔ ان خواتین نے، ان بچوں نے، ہمارا سلام ہے ان ماؤں کی تربیت پر جو امام حسین کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کو لے کر آئی تھیں کہ اگر ماں خاموش ہے تو بچہ آتا ہے، کہتا ہے اماں مجھے تیار کر دیجئے، اللہ سے
سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو تیاری کے ساتھ جاؤں گا، اور میرے مولا حسین پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بچوں کی بھی ضرورت ہے کہ حسین پر فدائی ہو جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں 2 بچے اور ہیں۔ 2 بچے کس کے بچے ہیں؟ اسی کے بچے ہیں جس کی ماں ان بچوں پر روئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کی طرف زیادہ کربلا میں توجہ نہیں کرتی ہیں، ساری توجہ امام حسین کی طرف ہے۔ 2 بچے ہیں جناب زینب کے، جو جناب زینب جناب عبداللہ کی طرف سے لے کر آئی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اماں ہم بھی ماموں پر فدا ہونا چاہتے ہیں۔ اماں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب زینب کا پسر حسین کے آگے اپنے خون کو بہا دے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آنو محمد کی طرف دیکھتی ہے، کوئی آنسو نہیں ہے، کوئی آہ نہیں ہے، کوئی حسرت نہیں ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ہاں تمہیں کربلا میں اسی لیے تو لائی ہوں، ارے ایسا نہ ہو زینب محمد عربی کے سامنے شرمندہ ہو جائے، میرے دودھ کی لاج رکھنا، حسین پر فدائی ہو جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے آتے ہیں، ننھے شہزادے امام حسین کی خدمت میں آئے۔ امام حسین بار بار اپنے چہرے کو ان دونوں بچوں سے الگ کر لیتے ہیں، یعنی گویا ایسا امام حسین کر رہے ہیں کہ یہ بچے کچھ بول نہ پائیں، کیونکہ امام جانتے تھے بچوں کا مقصد کیا ہے۔ ارے حسین کے دامن میں با ادب بچے آئے ہیں تو کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور زینب جیسے خاتون کے بچوں کا مقصد شہادت سے کم کچھ نہیں ہو سکتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ ننھے شہزادے آتے ہیں، ایک نے امام حسین کا دامن پکڑا، ایک نے دایاں ہاتھ پکڑا، فَيُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، ہاتھ اور پیر کا بوسہ لینے لگے۔ امام حسین نے کہا بچوں اٹھو، کیا حاجت ہے؟ کہا مولا جنگ کی اجازت چاہیے۔ کہا اپنی والدہ سے اجازت لے لو، آپ کی والدہ بڑے بڑے درد سہنے والی ہے، عباس جیسے بھائی کا غم اٹھائے گی، حسین جیسے بھائی کا غم اٹھائے گی۔ اماں کی مظلومی دیکھ چکی ہے، ماں کا دامن بچپن ہی سے چھوٹا ہوا ہے، بھائی کا دامن چھوٹا ہے۔ ارے ایک بھائی اور ہے جو جا رہا ہے، قافلہ سالاری بھی کرنی ہے، ہزاروں درد، ہزاروں محن، ہزاروں محنتیں، ہزاروں مشکلات کے باوجود تمہاری والدہ حسین کے ساتھ ایمان کے اس صلب مندر پر کھڑی ہوئی ہے، جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ہماری والدہ ہی نے ہمیں جنگ کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے حسین پر جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ امام حسین بہت روئے ہیں، اور اتنا روئے کہ امام حسین کے دامن تر ہو گیا ہے آنسو سے۔ ایک مرتبہ کہا آنو محمد خدا حافظ، جاؤ میں نے اجازت دی۔ جناب آنو محمد جنگ کے لیے بڑھے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جنگ کے لیے بڑھے، لیکن جنگ کا یہ عالم تھا کہ دونوں شہزادے ساتھ ساتھ چلے ہیں، ایک وقت تک دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ جب جنگ کا معرکہ شروع ہوتا ہے تو تلواریں نکلی اور ہاتھ سے چھوٹ گیا، جنگیں کرتے رہے، یہاں تک کہ مرحلہ وہ آیا ایک بھائی جنگ کرتے کرتے ارے لشکر دشمن کے قلب میں جا پڑا۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے اس جوان کو گھیر لیا جاتا ہے، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تلوار مارتا ہے، دوسرے بھائی سے دیکھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ شیر
شیر کی طرح اپنے چھوٹے بھائی کی جانب آنا چاہتا تھا، ارے پیچھے کی فوج نے حملہ کر دیا، جناب اون محمد گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پر جلتی ریت پر تشریف لائے، زینب کی مراد پوری ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومن و مومنات جو زندان میں انہیں رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ بار الہ فرش عزا کو اسی طرح قائم و دائم قرار دینا۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا حسین یا حسین۔